جسٹ ٹو لا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ زمین کی رجسٹری کروانے کا طریقہ کیا ہے، مطلب کہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل کس طرح تیار کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کا سیکشن 17 ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ اموویبل ہے، مطلب غیر منقولہ پراپرٹی کا کوئی بھی رائٹ کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کا ڈاکومنٹ جو ہے جس سے زمین شفٹ ہو رہی ہے اس کو تیار نہیں کرواتے تو آپ کوئی بھی حق نہیں رکھتے اس کو دوبارہ اپنی ملکیت میں لینے کا۔ تو کوئی بھی اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ آف ٹائٹل جو ہے وہ تیار کروانا، اس کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے بہت سخت لا موجود ہے، کچھ بتاتے ہیں جو اس کے حوالے سے ججمنٹ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو فوراً ٹرانسفر کروائیں، اس کو رجسٹر کروائیں تاکہ آپ کی ملکیت جو ہے وہ ثابت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی بھی زمین کا آپ سودا کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اگر کوئی آپ مکان لیتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی دکان لیتے ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ نے ایک کانشیس ہو کے یہ چیز سمجھنی ہے اور سمجھداری سے کام لینا ہے کہ اس بندے کو کہنا ہے کہ اس کے جو ایک فرد ہے وہ ہمیں جو فراہم کرے اور فرد کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس جتنے بھی متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کرے، اور ان ڈاکومنٹس کو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ پٹواری کے پاس چلے جائیں یا جس جگہ پر وہ پلاٹ موجود ہے اس جگہ پہ جا کر یہ تسلی کر لیں کہ اس پر کوئی سٹے وغیرہ تو نہیں ہوا یا اس پر کوئی بینک سے قرضہ تو نہیں لیا گیا۔ اس حوالے سے آپ اچھی طرح اس چیز کو جو ہے وہ تسلی کے ساتھ چیک کر لیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ زمین جو ہے وہ صاف ستھری ہے، اس کے بعد آپ نے رجسٹری کے لیے موو کرنا ہے۔ رجسٹری کے لیے کچھ پروسیس ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ سٹیپس ہیں، اگر وہ آپ فردر خود کرنا چاہیں یا کسی جو ہے وہ وکیل کے ساتھ مل کر جو اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے آپ کو ایک چیز اگر ہے کہ اگر آپ نے رجسٹری کروانی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس گواہ موجود ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں سے مرضی پکڑے دو بندے اور وہ آپ نے گواہوں میں ان کا نام لکھ دیا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ایسے گواہ ہونے چاہیے جو کہ ٹائم آنے پر اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو وہ بندے جو ہوتے ہیں وہ گواہی دینے کے قابل ہوں، وہ جا کر آپ کے حق میں گواہی دے سکتے ہوں۔ ایسے گواہان آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہیں۔ ان گواہان کی CNSA مطلب شناختی کارڈ کی ایک کاپی لے لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ بھیج رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی اور جو لے رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی، یہ ساری آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو CNSI اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ گواہان اور ساتھ یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی رجسٹری جو ہے وہ کروانی سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے اس کی فرد نکلوا لینی ہے، جو سب سے پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ کوئی بھی زمین چیک کرنے کے لیے جب آپ اسے نکلواتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوگی۔ اگر کوئی اس کی سابقہ رجسٹری ہے، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ اس کو سیل کر رہا ہے پراپرٹی کو، اس کے پاس پہلے اس کی رجسٹری موجود ہے تو آپ اسے اس رجسٹری کی کاپی یا وہ رجسٹری آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں سٹیمپ پیپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سٹیمپ پیپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ جا کے وہاں پر جو ہے ای سٹیمپ پیپر کو کیا کرتا ہے اس کا چلان کریٹ کرنا ہے۔ 32A کا جو چلان ہے وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے۔ 32A چلان کریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس چلان کو لے کر جانا ہے بینک میں۔ عام طور پر پنجاب بینک جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ای سٹیمپ پیپر جو ہے وہ جو ہمیں فراہم کرتی ہے، اس پہ جتنا ٹیکس ہوگا وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیکس کے حوالے سے بالکل بات نہیں کر رہے ہیں، تو ٹیکس جو ہوتا ہے اس کے متعلق میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا، بلکہ میں ابھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو ٹیکس ہے وہ ہر ایک جگہ پر جو ہے وہ الگ ہے۔
مطلب اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈیفینس میں جگہ لیتے ہیں تو وہاں پر کوئی اور ہے، اگر آپ کسی جو ہے وہ محلے میں لیتے ہیں وہاں پہ اور ہے، اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں لیتے ہیں تو وہاں پر اور ہے. تو ہر جگہ پر جو ہے وہ ٹیکس کا جو ہے وہ ریشو اور ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ زمین کی جو جائیداد کی، دکان کی، پلاٹ کی قیمت کی بنیاد پر ٹیکس لیا جاتا تھا، مگر لوگ کافی مطلب آج کل کے بہت ہوشیار ہیں، وہ بتاتے ہیں جی ہمیں تو بس فری میں ہی پڑ گئی ہے، اتنی آسان مطلب اتنے کم پیسوں میں لی ہے. وہ 2 نمبریاں کرنی سٹارٹ کر دی تھی لوگوں نے. تو حکومت نے کیا کیا، ایریے کے حساب سے اس کا ایک فکس ٹیکس پر مرلہ جو ہے وہ فکس کر دیا کہ اتنے پیسے دینے پر مرلہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ سٹیمپ پیپر جو ہے وہ نکلوا لیا. نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک معاہدہ لکھنا ہے. سٹیمپ پیپر پر کسی وکیل کے پاس جائیں یا کوئی عرضی نویس دیکھ لیں. عرضی نویس سٹیمپ پیپر لکھنے والے ہوتے ہیں جو کوئی تجربہ کار آپ بندہ دیکھ لیں جو کلرک ہو، اور اس بندے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر ایک معاہدہ لکھوا لینا ہے. اس معاہدے کو لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چیزیں اس پہ لکھی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ ایک کاپی جو ہے وہ آپ نے کروا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے. اب اس کی کاپی کروانے کے بعد آپ نے رجسٹرار آفس جانا ہے. اب رجسٹرار آفس کون سا ہوتا ہے، رجسٹرار آفس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. چلو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. رجسٹرار آفس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ڈاکومنٹس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے متعلق جتنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس کو سیو کر لیا جاتا ہے، اس کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں رجسٹرار آفس. عام طور پر یہ جو ہے وہ رجسٹرار کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزگنیشن جو ہے، جو عہدہ جو ہے وہ تحصیلدار کو دے دیا گیا ہے. یہاں تحصیلدار نہیں ہے تو پھر AC جو ہے وہ اس کی پاور کو یوز کرے گا. تو یہ 2 بندے جو آج کل جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ تحصیلدار یہ کام کر رہے ہیں، کچھ جگہوں پر AC حضرات بھی کام کر رہے ہیں. جب آپ ان کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ AC صاحب یا تحصیلدار صاحب آپ سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں. وہ سوال جواب کیا ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ خریدی ہے، کیا آپ نے اس کو مکمل رقم ادا کر دی ہے، یا پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی بھی اس میں پوائنٹ تو نہیں رکھا جس سے کہ آپ کو اس زمین کی ملکیت لینے میں کوئی مسئلہ ہو. تو اس حوالے سے جو ہے وہ 2-3 سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر لکھ دیے جاتے ہیں، جو وہاں پر موجود آپ بیچنے والا زمین اور لینے والا دکان، پلاٹ اور زمین وغیرہ ان دونوں کے بیان جو ہوتے ہیں وہاں پہ محفوظ کر لی جاتے ہیں. اب یہ پروسیس ہونے کے بعد ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے ہمیشہ جو رقم ہے وہ آپ نے چیک کی صورت میں ان کو دینی ہے. آپ اس کو چیک کی صورت میں دیں گے تو وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا، اور وہ چیک جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بطور گارنٹی ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کی باقاعدہ قیمت ادا کی ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یا آپ کیا کریں کہ وہ کچھ مطلب کمیشن ہوتا ہے، کمیشن قائم کر لیں، اس میں آپ جو وکیل صاحب کو منتخب کر لیں تو اس میں ان کی موجودگی میں یہ سارا لین دین آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ پروسیس ہونے کے بعد آپ مکمل طور پر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ تیار کرنے کے لیے 3-4 دن یا اس سے زیادہ بھی ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. تو پروسیس آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی 5-6 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے وہ رجسٹرار آفس رکھتا ہے، ایک آپ کو دے دی جاتی ہے، کچھ اس کے متعلقہ جو آفیسز ہوتے ہیں وہاں بھیج دی جاتی ہے، اور ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ پٹواری کے پاس بھیجی جاتی ہے. اب پٹواری کا کام یہاں پہ شروع ہوتا ہے. عام طور پر پٹواری حضرات بڑے تیز اور شاطر ہوتے ہیں. کچھ آپ کیا کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انتقال جو ہوتا ہے وہ پٹواری جو ہوتا ہے وہ خود ہی نکلوا کر اس کو دوسرے بندے کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہے. مگر ایسا پاکستان میں، پنجاب میں فی الحال تو ایسا ممکن نہیں ہے. پٹواری کیا کرتا ہے کہ آپ جو بندہ جس نے جگہ خریدی ہوتی ہے وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انتقال جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ تب کرتا ہے. اس سے پہلے وہ کہتا ہے جی جب وہ آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے. جب بندہ جو جاتا ہے اس کے پاس کہتا ہے جی ہم نے انتقال کروانا ہے، تو انتقال کے حوالے سے اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ 300 روپے ہوتی ہے، یا 100 زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. 300 روپے ہوتی ہے اس کی قیمت. تو وہ آپ انتقال جو ہے وہ پٹواری کے پاس لے کے جاتے ہیں، جی میرے نام پہ جی میں نے فیس ادا کر دی ہے تو میرے نام پہ انتقال کر دیں. اگر پٹواری حضرات جو ہے وہ اپنی چلاکی دکھاتے ہیں، وہ آئے بائیں شائیں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کا کام
نہ کرے اور پیسوں کا مطالبہ کرے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن لکھنی ہے. ایپلیکیشن لکھ کر آپ نے اے سی صاحب یا تحصیلدار صاحب کو دے دینی ہے کہ جی میں نے وہ تمام پروسیس کر لیا ہے، میں نے جو ہے وہ فیس جو ہوتی ہے انتقال کی وہ بھی جمع کروا دی ہے، اور یہ پٹواری حضرات مجھے کہہ رہے ہیں، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جی آپ رشوت کے طور پر یا مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے دیں تو میں پھر آپ کا کام کروں گا. اس کے بعد کبھی بھی پٹواری آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ جانے پر عزت بھی آپ کی اس سے زیادہ ہی کرے گا. تو یہ چھوٹا سا پروسیس ہے وہ آپ لازمی کر لیں. اب یہ اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ڈاکومنٹ آف ٹائٹل اور رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس کی بات کریں، جب آپ ڈی سی ریٹ پہ جو بھی کوئی زمین ہوتی ہے وہ آج کل دی جا رہی ہے، مطلب کہ جو بازاری ریٹ ہوتا ہے اس علاقے کا جو ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ کے مطابق جو ہوتی ہے وہ زمین دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہر علاقہ جو ہوتا ہے اس کا پروسیس جو ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی سی ریٹ جو ہوتا ہے اور بازاری ریٹ جو کہہ سکتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ تھا ایک مکمل پروسیس کہ کس طرح ہم نے رجسٹری کروانی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو کلیئر کرتا چلوں، اسٹیمپ پیپر ہمیشہ زمین جو فروخت کر رہا ہے اس کی طرف سے لکھا جائے گا. کبھی بھی جو خریدنے والے کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر نہیں لکھا جاتا. جو بندہ بیچ رہا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر لکھا جاتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ جو زمین اس پہ یہ بندہ قابض ہے، یہ مالک ہے، اور یہ ہمیں زمین جو ہے وہ سیل کر رہا ہے. عام طور پر جب بھی معاہدہ لکھا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، مطلب معاہدے میں سیدھی سیدھی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، مگر اس میں ایک چیز کو خاص چیز ہے وہ ضرور لکھنی چاہیے کہ وہ جو پلاٹ ہے، وہ جو دکان ہے، وہ جو جائیداد ہے، وہ چیز جو ہے، جو گھر آپ نے خریدا ہے اس کے سامنے کون سا گھر ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ کون سا گھر ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ کون سا گھر ہے، وہ سڑک کے کتنا دور ہے، اس کی دیواریں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، کون سی بنی ہوئی ہیں، کون سی نہیں بنی ہوئی ہیں. ہر چیز اس میں لکھنا آج کل ضروری ہے. یہ تمام چیزیں آپ اس میں لکھیں، تحریر کریں، پھر اس کے بعد جو یہ معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا جائے. یہ چیزیں کچھ وکلاء حضرات یا کہہ سکتے ہیں کہ جو عرضی نویس ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں لکھتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں لکھتے، مگر میں عام طور پر یہ چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں لکھنی چاہیے، اور یہ باقاعدہ طور پر لکھا جائے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کر رہا ہوں. تو یہ مکمل طور پر یہ ایک پروسیس تھا جس میں کچھ چیزیں جو اہم تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو ان چیزوں کے لحاظ سے جو ہے وہ زمین کی رجسٹری آپ کروا سکتے ہیں. ایک بڑا ہی سمپل پروسیس ہے، مگر اس میں کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جو کہہ سکتے ہیں کہ اداروں نے اتنی ڈال دی ہیں کہ عام بندہ گھبرا جاتا ہے جب رجسٹری کا نام آتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں پیسے دے دوں گا، آپ میری رجسٹری خود بخود کروا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ کسی نہ کسی بندے کو پیسے دے دیتا ہے، وہ یہ پروسیس جو ہوتا ہے ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کام کروا دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے. مگر جو لیگل طور پر جو ہمارا قانونی طور پر جو پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اسٹیمپ پیپر لینا ہے، وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. 32A کا جو ہے وہ چلان کریٹ کریں گے، اس کے بعد اس پہ معاہدہ لکھا جائے گا، اور اس معاہدے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس معاہدے کو لے کر اس کو تحصیلدار یا اے سی کے پاس جانا ہے، کیونکہ جو رجسٹرار کے جو اس پہ ایڈیشنل چارجز ہیں، ایڈیشنل جو اختیارات ہیں وہ ان کو دیے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تحریری شکل دے دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے انتقال کروانا ہے، اس کی فیس 300 روپے میں نے بتائی ہے. تو وہ انتقال جو ہے وہ پٹواری کے پاس جا کر آپ اس کو انتقال کروا سکتے ہیں. اور اسٹیمپ پیپر ہمیشہ جو لکھا جائے گا وہ ہمیشہ جو ہے وہ زمین بیچنے والے کی طرف سے لکھا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.